سامعین محترم، چند دنوں کے بعد ایک ایسا موسم آنے والا ہے، وہ کتنا موسم برکت والا ہے، بابرکت ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے تمام دنوں میں افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جب یہ دن شروع ہو جائیں، چاند دیکھتے ہی دعا پڑھ لیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کٹوا لیں۔ اور دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب چاند نظر آ جائے تو تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چھوڑا ہے، فرمایا کان یصوم 9 الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے، یعنی 10 محرم کا، اور ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایام بیض کے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ روزہ ان کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے۔ حج کرنے والے یہ یوم عرفہ ان کا عرفات کا دن ہے، اور وہ اپنے اعمال مکمل کریں گے، اور ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر، تحمید کہنی چاہیے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ وللہ الحمد۔ فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے اسے بشارت دی جائے، جو اللہ اکبر کہے اسے بشارت دی جائے، اور جو الحمدللہ کہے اسے بشارت دی جائے، یعنی حمد کرنے والے کو بھی بشارت، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بھی بشارت، اور اللہ اکبر کہنے والے کو بھی بشارت۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت جنت کی بشارت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ جنت کی بشارت ہے۔